فلیکس پہ نظر بھی آتا ہوگا، جولائی میں شیڈول کیا تھا 23 اور 24 جولائی کو، لیکن اسی دن بے انتہا بارش ہوگی اور ایون کہ یہ نالا سروڑ جو ہے یہ بھی آ گیا بہت طویل، بازار میں سیلاب بھی آ گیا، تو جس وجہ سے مجھے نوابزادہ حسام صاحب نے پرسنلی کہا کہ میں آ رہا تھا لیکن راستہ بند ہے، تو اور بھی جتنے بھی شرکاء تھے ان کا نام مشکل تھا۔ پھر میں نے اس کو ملتوی کیا، اپنے دوستوں کی مشاورت سے ملتوی کیا۔ پھر اگلا تاریخ جو دینا تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بہت جلد دے دیا جائے، کیونکہ زندگی میں کافی تباہی بھی تھی، تو ایسے حالات میں جو ہمارے بازار کا کافی نقصان ہوا، ہماری تاجر برادری کا، بھائیوں کا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں یہ ایونٹ اپنا کروں، اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، 20 اگست آج کے دن تک پہنچ گیا۔ تو دوبارہ ریشیڈول کرنے میں پراپر کمیونیکیٹ شاید نہ ہو سکا، تو اس وجہ سے کافی بھائیوں کو شاید اطلاع نہیں ڈیٹ چینج کرنی، لیکن پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے وقت دیا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ تو اسی میں جو نمائش کنڈکٹ کرنا تھا، میں معذرت کے ساتھ کہ یہ ایک بڑا چیلنجنگ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے 9 اور 10 اگست کو راولپنڈی آرٹ کونسل میں اپنا ایگزیبیشن کیا اور الحمدللہ بہت سکسیسفل رہا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے فائن آرٹس کے کالجز ہیں، کچھ پرائیویٹ کالجز ہیں، کچھ گورنمنٹ کے ہیں، کچھ اکیڈمیز ہیں، اور راولپنڈی آرٹ کونسل خود آرٹس کو پروموٹ کرتی ہے، وہاں پہ الحمدللہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا۔ کیونکہ میں صرف میرا مقصد تھا کہ پتہ نہیں یہ بات کیوں میرے ذہن میں ہے کہ کہتے ہیں نا کہ مقتل کی سلی بوم پہ کچھ رقص سلاسل ہو، مقتل کی سلی بوم پہ کچھ رقص سلاسل ہو، چپ چاپ سے مر جانا تقدیر نہیں ہوتی۔ تو میں چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو کہ انسان دنیا میں خاموشی سے آئے اور ایسے ہی چلا جائے، کچھ میں کر دوں ہمارے بھی کو بھائیوں کو کچھ پتہ چلے کہ آرٹ کے حوالے سے، خطاطی کے حوالے سے، اسلامی خطاطی کے حوالے سے بھی اردو میں کچھ کام ہوا ہے، کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ چیز اردو میں ہے ہی نہیں۔ اور بہت مشکل تھا شروع میں اس کا انیشیٹو لینا، کیونکہ اس کے میٹیریل بہت مشکل اردو میں ملتے ہی نہیں۔ پھر ہم نے جو المجاہد بکس والے ہیں طاہر بھائی، ان کو کنوینس کیا، وہ جو اس کا جو کینوس ہوتا ہے انہوں نے منگوائے، ان سے پھر ہم نے پرچیز کی۔ پھر کچھ مٹیریل ایبٹ آباد سے، پنڈی سے، مختلف جگہوں سے لا کر الحمدللہ اس حالات میں یہ کام کیا ہے۔ تو یہ چونکہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اس حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ مستقبل میں اس میں اور بھی نکھار آئے گی۔ اور میرا مقصد یہ تھا کہ بس ہمارے اردو کی عوام کو، میرے بھائیوں کو یہ پتہ چلے کہ اسلامی خطاطی بھی کوئی چیز ہے، کہ اس پر کام کس طرح ہوتا ہے، ایک ڈیزائن ذہن سے کس طرح کریٹ کرتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی کمپیوٹر کا کسی بھی چیز کا ریفرنس کا استعمال نہیں ہے، کہ جتنا کام آپ کو میرا نظر آتا ہے اس میں کوئی ریفرنس یا سورس یوز نہیں ہو، کیونکہ ریفرنس میں جو کام ہوتا ہے اس کو کاپی ورک کہتے ہیں، اور کاپی ورک آپ نمائش میں نہیں لگا سکتے۔ یہ نمائش اس میں میرے ساتھ دوسرے میرے دوست بھی تھے، میرے ٹیچر تھے، 23 تاریخ کو وہ یہاں پر موجود تھے، لیکن پھر وہ چلے گئے، تو ان کے 2 فن پارے بھی میں نے لگائے ہوئے ہیں، 2-3 فن پارے ان کے بھی پیچھے براؤن کلر میں آپ کو نظر آتے ہیں، وہی ایک ریڈ والا، یہ ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے، اس کو ٹریڈیشنل کیلیگرافی کہتے ہیں، روایتی خطاطی ہے۔ اور جو یہ سامنے آپ کو جو میرا کام نظر آتا ہے سارا، یہ ماڈرن کیلیگرافی ہے۔ یہ صرف آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی ریفرنس ورک نہیں ہے، یہ سارا الحمدللہ اپنے مائنڈ کا ورک ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ کم یا زیادہ کی بات نہیں ہوتی، میرا ایک میسج تھا جو میں نے کنوے کرنا تھا اور الحمدللہ میں نے کر دیا۔ صبح جو میرے نہایت محترم بھائی ہیں ابراز صاحب، تھوڑے سے اور بھی دوست سے مایوس ہوئے کہ یار لوگ نہیں آ رہے، 10 بج گئے، 11 بجنے والے ہیں، تو میں نے ابراز صاحب کو بھی ایک شعر
کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب آنے والوں کا نصیب ہے دیکھنے کا کہ ان کو اس کے دیکھنا، جن جن کی نصیب میں ہے یہ پرانی آیت ہے، ان کو دیکھنا ہے، ایک بار پڑھنا، یہ بھی ثواب ہے۔ تو میرے کافی محترم دوست کافی دور سے آئے ہیں، بفے سے ہمارے دوست بھائی ہیں، ہمارے کلیگ تھے جناب طارق صاحب، ان کے ساتھ دوسرے ہمارے بھائی ہیں، دونوں اچھے ڈرائنگ ماسٹر ہیں اور خطاب ہیں۔ یہ مانسرہ سے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے شاید ضیاء صاحب، یہ الحمدللہ مانسرے کے آپ کہتے کہ ٹاپ 1 نمبر کے خطاب ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ یہ جو گمنام ہیرے ہیں ان کو ہم نے تراشنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ یہ میری سعادت ہے کہ ایسے لوگ میری محفل میں آئیں اور مجھے عزت بخشی، مجھے شرف بخشی۔ جو آخری بات ہے کہ جو راولپنڈی میں میری خطابی تھی، جو میری نمائش تھی، اس میں الحمدللہ کہ پورے پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے کیلیگرافر جناب رشید بٹ صاحب تھے، میرے چیف گیسٹ تھے۔ رشید بٹ صاحب انٹرنیشنل لیول کے ایوارڈ یافتہ خطاب، تو انہوں نے مجھے، میں نے کہا سر میں تو آپ کے مقابلے میں مطلب ذرا بھی نہیں، اور میری سعادت ہے کہ آپ میرے کام میں ایسے چیف گیسٹ آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کی بڑی سعادت ہے کہ آپ اللہ کا نام لکھتے ہیں، اور اس جملے نے مجھے بڑی انکریجمنٹ دی کہ بیٹا آپ اللہ کا نام لکھتے ہیں، اللہ کا کلام لکھتے ہیں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ تو سب کا شکریہ، معذرت کے ٹائم تھوڑا زیادہ لیا، ایک بھی